حسین صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ مومنین کرام، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ میں علامہ صاحب کو دعوت خطاب دوں، گزارش کروں گا کہ جن افراد نے، جن مومنین نے تھکن کی شال اوڑھ رکھی ہے، تھکاوٹ کی چادر اوڑھ رکھی ہے، نعروں کی گونج میں تھکن شکن نعروں کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود وقر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أروه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات ارشاد فرمایا ہے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے نرار ہو گئے۔ ایک مقام دوتے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آخرت دا واسطے ذات بنایو، آخرت دا واسطے سامان بنایو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین ذات آخرت تقویٰ۔ ایک جگہ تے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اساں تواڈے تو پہلے اہل کتاب نو بھی یہ وصیت کیتی ہے اور تہن بھی یہ وصیت کرندے ہیں جو اللہ تو ڈرو۔ اللہ ڈرن دی شاید نہیں، اللہ محبت دی شاید، اللہ ڈرن دی شاید نہیں، اللہ محبت دی شاید۔ اتھے ڈرن دی حکم تو مراد ہے ہوتا جو اللہ دی نافرمانی تو ڈرو، اس دی گرفت تو ڈرو، اس دی سزا تو ڈرو۔ ورنہ خدا محبت دی شاید، ڈرن دی شاید نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تسی اللہ دے نال محبت رکھ دے ہو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تہاڈے نال محبت رکھسی، ویغفر لکم ذنوبکم، تو جس وقت محبت ہو ایسی دو طرفہ تہاڈے گناہ معاف کر دے۔ جس وقت محبت ہو ایسی دو طرفہ، جی تہاڈی محبت خدا دے نال تو خدا دی محبت تہاڈے نال، جی یغفر لکم ذنوبکم، پھر خداوند عالم تہاڈے گناہان نو معاف فرما دے۔ فائدہ مند محبت دو طرف ہی ہوتی ہے، یک طرفہ محبت تو فائدہ مند نہیں ہوتی۔ سن حضرت امیر دے نال محبت ہوئے
تو حضرت امیر دی محبت سارے نال کوئی نہ ہو گئے. یہ ساری محبت دا تو کوئی فائدہ نہیں. ساری محبت دا کوئی فائدہ نہیں جب تک حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اساڈے نال نہ ہو جائے. یہ کیا حضرت امیر دی محبت اساڈے نال ہے وہ بات ہر شخص نوں چاہیدا جو اپنے کردار میں ویکھے اپنی سیرت میں ویکھے. اگر اس کا کردار اور اس کی سیرت اس لائق ہے جو حضرت امیر المومنین دا محبوب ہوئے تو وقت گل ٹھیک ہے دے جو ہوئے آوارہ آتے نعرے مارے حضرت امیر دے کیڑا فائدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، خدمت اہل بیت. پردہ نماز نہ ہوئے آدھا لا الہ الا اللہ ہوئے. یہ آدھا جو خدا تو سوا کوئی معبود نہیں. اقرار کریں دا لا الہ الا اللہ خدا تو سوا معبود کوئی نہیں. تو پڑھدا نماز نہیں تو خدا دے معبود ہون دی شہادت دین دا کے فائدہ. جی خدا دے معبود ہون دی شہادت دینا آدھا لا الہ الا اللہ سوائے خدا دے کوئی معبود نہیں. تو اس دی درگاہ دے وچ کدی متھا تے ٹیکے نیس سمجھا گئی اس شہادت دے کے فائدہ. اگر معبود سمجھدا خدا نے تو خدا دی عبادت کرے. جی عبادت نہیں کرے تو معبود کے سمجھدا معبود کے سمجھدا. آیت تقوی تلاوت کیتی ہے. تقوی دا سب تو بڑا رتبہ نماز ہے. یہ سب تو بڑی علامت تقوی دی نماز ہے. متقی نماز انو نہیں چھوڑیں دے. توڑے ہوئے سردی تو توڑے ہوئے گرمی، توڑے ہوئے سفر تو توڑے ہوئے حضر، توڑے ہو بیمار تو توڑے ہو صحت مند. متقی نماز میں نہیں چھوڑیں دے. اتنی اہمیت، اتنی عظمت. حضرت ابراہیم دی دعا دی طرف غور کریے تو پتہ لگدا جو نماز دے وچ کتنی عظمت ہے. جس وقت اس امتحان نو نبھا کے حضرت ابراہیم واپس ہوئے نا جناب حاجرہ اور حضرت اسماعیل نو ایک لک و دک صحرا دے وچ مہیب ہیبت ناک پہاڑاں دا درمیان گھری ہوئی وادی دے وچ واپس ہو رہے ہیں. امتحان دے وچ کامیابی دی انتہا ہے. جناب حاجرہ آنکھ بھی رہا ہے سر پہ ماں پتر نو اتھے لک و دک صحرا دے وچ ہیبت ناک پہاڑاں دے درمیان گھری ہوئی وادی دے وچ چھوڑی کے دے وے. حضرت واپس ہوئے بیٹھے بحکم خدا، بحکم خدا. تو دعا کریں دے بیٹھے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے میرے پروردگار میں اپنی ماں ذریت نو ایک بے آب ہو گیا وادی دے بھی چھوڑی بیٹھے. عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر دے کول. جدہ معنی یہ ہے جو حضرت جان دے آئے جو اس مقام دوتے بیت اللہ دیاں بنیاداں زیر زمین موجوداً جنہاں حضرت آدم نے رکھے آیا. عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر دے کول ربنا لیقیم الصلاۃ. میرے اللہ اس واسطے جو یہ نماز نو قائم کرے. میرے اللہ اس واسطے جو یہ نماز نو قائم کرے. میرے پروردگار لوگاں دے دل انہاں دی طرف جھکا دے. ورزقہم من الثمرات انہاں پھلاں دے رزق دے. لعلہم یشکرون تاکہ اے شکر تیرا ادا کرے، تاکہ اے تیرا شکر ادا کرے. سمجھا رہی ہے گل دی؟
اہمیت نماز دی اتنی زیادہ جو بے نماز میں اگر سخت الفاظ نہ آکھ سکتا جو ایک ہوتا جی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قوم نقل کرے نا جی حضرت نے فرمایا بے نماز کافر ہوتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو تارک الصلاۃ کافر ہوتا کسی صحابی نے عرض کی تھی مولا باقی گناہان دے مرتکب نو تے تسی کافر نہ آدے تے تارک الصلاۃ نو کافر آدے ہو مولا فرمائے تارک الصلاۃ حکم خدا نو ہلکا پھلکا خفیف بے وقت سمجھ کے تے چھڑے دا تو حکم خدا نو بے وقت سمجھن والا کافر ہوندا باقی گناہان کرن والے کسی حرص و لالچ دے وچ کرے دے لیکن نماز نو چھوڑن والا حکم خدا نو بے وقت سمجھ کے تے نماز چھڑے دا تو خدا دے حکم نو بے وقت سمجھن والا کافر ہوندا حماد حضرت اصحاب دے جو ایک شخص ہے اتنی اہمیت ہے حضرت میں اتنا خیال ہے جو اسانت دی نماز ٹھیک ہے یا نہیں میں حماد کو پوچھتے نہیں تیری یہ نماز ٹھیک ہے حضرت حماد کو پوچھتے ہیں حماد نماز تیری ٹھیک ہے عرض کریں دا جی مولا کہ میں ٹھیک ہے کدو لئی گئی کدو ٹھیک ہے کدو لئی گئی عرض کریں دا جو حضور دے شاگردان نے نماز دوتے حضور دے کولو سن کے جڑے رسالے لکھے نا میں اپنی نماز نو اس دے مطابق کیتا مولا فرمائے دیں جرہ میرے سامنے 2 رکعت پڑھ سے میرے سامنے 2 رکعت پڑھ جا میں پتہ لگے جو تیری نماز صحیح ہے یا غیر صحیح ہے حماد حضرت دے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی ہے مولا فرمائے دیں افسوس دا مقام 70 سال بندے دی زندگی گزر بنجے تو اس دی نماز ٹھیک نہ ہو اس دی نماز ٹھیک نہ ہوئے 70 سال حماد 70 سال دا 70 سال زندگی گزر بنجے نماز ٹھیک نہ ہوئے اور میں پڑھتا ہوں حضرت فرمائے دیں ہون میں پڑھتا ہوں جی تو ویکھ میری نماز میں جو صحیح نماز کیویں ہوندی ہے ہاں تو سا لوگاں جو اساڑی نماز اگا اساڑے منن والے تک پہنچونی ہے تو ٹھیک ہوئے غلط نہ ہوئے غلطی تے نہ کر بہو حضرت نے حماد دے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور حماد نے آکھیا جو ویدہ رہو میرے اقوال نو بھی ویدہ رہو میرے افعال نو بھی ویدہ رہو نماز دے ارکان اور واجبات نو بھی ویدہ رہو تو اس نماز نو یاد کر لے نماز ہی نہیں ہوندی اتنی اہمیت جناب مریم عذرا عالم خواب جو ملے نا حضرت عیسیٰ نو حضرت نے پوچھا ماں وقت دوبارہ زندہ ہون واسطے دل کریں دے نے فرماؤں لگے جی پتر 2 کماں واسطے دل کریں دے ایک تے سردیاں دی نماز شب واسطے دل کریں دا تے 2 گرمیاں دے روزے واسطے دل کریں دا کسی میرے کو پوچھے جو اس زمانے ہی روزے فرض آئے میں کو فرض دا ہے رس قرآن نہیں دے سیدی قرآن دی آیت نہیں آدھی کوتب علیکم السیام کما کوتب علی الذین من قبلکم تو آڈو تے بھی روزے انہیں فرض ہیں جو میں تو آڈو تو پہلے دو تے فرض آئے یہ سردیاں دی نماز شب اور گرمیاں دے روزے حضرت امیر دی بزم دے میں جو کوئی آوارہ شخص نہ حضرت امیر انان سے دے دے آئے بھیرا جڑے حضرت امیر دے پیارے آئے حضرت امیر نو انہاں دے نال محبت آئی عمار ابن یاسر اتنے پیارے آئے حضرت امیر نو جی پاک پیغمبر بھی فرمائے ہیں جو عمار سر تو لے کے قدمہ تک ایمان دا بھرے ہویا شہید میدان صفین
حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تے کولو اجازت پوچھی ہے، پہلے ہی پتہ تے لگ گیا نا جو میری شہادت دا وقت قریب ہے جی ایک حملہ کر قائم تے پیاس دی شدت آئی، پانی منگیا، حضرت امیر دی سوا نے پانی نہیں دیتا، دودھ دے وچ پانی ملا کے کچی بنا کے دے دیتی ہے۔ آج جو پیاس دی شدت ہے افاقہ ہوس جس وقت کچی دا جام پیتا نے آکھر لگے ہون میں یقین ہو گیا جو میری شہادت دا وقت قریب ہے۔ اس واسطے جو میں پاک پیغمبر دا کولو سنے ہے جو عمار اس دنیا دے بھی تیری آخری غذا پانی ملے ہویا دودھ پانی ملے ہویا دودھ سی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام دا کول حملہ کرن دی اجازت پوچھ دیں، مولا اجازت نہیں دیتا، پھر دوبارہ اجازت پوچھ دیں، پھر بھی اجازت نہیں دیں، سے بارہ عمار اجازت پوچھ دیں، حضرت امیر نے بے وس ہو گئے عمار نو گل چلایا تے ڈھائی مار کے تے روڑ لاتے۔ اس واسطے جو حضرت جان دے آئے جو اس دی آخری اجازت دی خواہش ہے تو ہون عمار زندہ واپس کوئی نہ آسی شہید ہو ویسی، اس واسطے حضرت امیر گل لا کے عمار ابن یاسر نو حضرت رنے اے آئے حضرت امیر دے پیارے جنہاں دے بارے حضرت فرمائے دے این اخوان الذین کدے گئے میرے او بھرا جڑے میرے دین دوتے مددگار آئے، جڑے میرے دین دوتے میرے مددگار آئے، کدے گئے حسن ابن تیحان، کدے گیا عمار ابن یاسر، کدے گیا مالک اشتر، مالک اشتر دی شہادت تے جنت السرات دا حضرت اظہار فرمایا روکنے کھڑے ہو دین ہے ایڈا بڑا بندہ آیا، مولا فرمائے دین مالک وما ادراک مال مالک، مالک کو انسان تن کے پتا جو مالک کی شیعہ لو کانا جبلا لو کانا فدن، اگر پہاڑ ہوتا تو دنیا دے سارے پہاڑوں دے وچوں بلند ہوتا، لو کانا حجرن لکانا سلطن، اگر پتھر ہوتا تو دنیا دے ٹھوس ترین اور قیمتی ترین پتھر دے وچوں ہوتا، کانا لی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے ان مددگارا جنہیں میں پیغمبر دا مددگار۔ حضرت فوجی دو افسران دی طرف لکھ دے جنہاں حضرت مقدمت الجیش دی طور دوتا ہے دشمن دے لشکر دے حالات دے جائزے دے واسطے روانہ فرمایا، عربی جس نو مقدمت الجیش آدھے، حضرت نے مقدمت الجیش دا سردار بنا کے مالک اشتر نو بھیجا اور انہاں دی طرف لکھیا قد امرت علیکما وعلا من فی حیزکما مالک ابن الحارث الاشتر، میں توڑ ہوتا ہے اور توڑے ماتا تند ہوتا ہے مالک اشتر نو امیر بنا کے بھیج رہا، فاسمع لہو واتیعا، اس دی گل سنو تو اس دی اطاعت کرو، وجعلاہ درعا ومجنہ، اس نو اپنی زرہ بنایو ڈھال بنایو، فإنہو ممن، اس واسطے جو مالک اشتر انہا لوگا دے بچو ہے جنہا دا کوئی قدم نہ آگا ورد داتا نہ پچھا ہٹ دا اللہ ان عبری مگر میں علی دے حکم دنا، مگر میں علی دے حکم دنال۔ اے بزم حضرت امیر المومنین دی پاکیزہ لوگا دی آئی، متقیاں دی آئی، پرہیزگاراں دی آئی، قانعین دی آئی، رزق خدا دوتا ہے، تھوڑے دوتے کنار کرن والے آئے، تو کئی گلن سے تاریخ دے وچ پڑھی ہے تو مبتلا حیرت ہوئے نا۔ جناب عمار ابن یاسر غالباً حضرت ابو ذر دی دعوت سے کی تھی، آؤ میرے کو کھانا کھا لیں، آویں نے پہنچ گئے، ایک خشک جی روٹی انہیں پیش کی تھی ہے، اس لوگ پانی لا کے تو اس نے نرم کی تھی، آنکھڑا کے کدی تھوڑا جا نمک مل ویندہ نا، تو روٹی بڑی لذیذ آئی، اٹھے وج کا اپنا کرما رکھیا، گانا دکاندار دو کول گروی نمک لے آئے، نمک دھوڑ کے روٹی دوتے ہیں، روٹی کھا دی دے، کھا کھن لگے الحمدللہ، ہم دے خدا ہے جس نے سن
اس غذا دو تے قناعت کرن والا بنایا. جس نے آسان اس غذا تے قناعت کرن والا بنایا. فرماؤں لگے ایڈیا قناعتہ کرن والا ہوئے آتا میرے لوٹا گانا نہ پاؤں. ایڈیا قناعتہ کرن والا ہوئے آتا میرا لوٹا گانا نہ پاؤں. بغیر نمک دے مطالبے دے ہی کھا لیا. حضرت ابو ذر مشارے جو کٹ چھوڑے جی اس واسطے جو اے امر بالمعروف سے نہیں یعنی منکر کریں دا سمجھا گئی ہے. ڈاٹے تا آئے نا امر بالمعروف اور نہیں یعنی منکر ہے. حضرت ابو ذر ڈاٹے ہیں. ایک دن بیٹھے دربار وہاں دربار آیا. خلیفہ جڑا ہو بیت المال دے وچوں مال لے کے تو اپنے رشتہ داراں نوں پہ دیتا. جناب ابو ذر غفاری بول پہ داخل لگی کہ حق ہے خلیفے نوں جو بیت المال دا مال اپنے عزیزاں دے وچ تقسیم کرے. ایک نو مسلم یہودی بیٹھا آیا عالم. خلیفہ اس کی طرف متوجہ ہویا. سلمان پڑھ لو حضرت امام. دین دا مسئلہ اس نو مسلم یہودی کو لو جو پوچھا کیا خلیفے نو یہ حق نہیں جو بیت المال دے وچوں قرض لے کے اپنے عزیزاں نو ادا کرے تو جس وقت مال ہو وجے تو اس قرض نو ادا کر دے. وہ یہودی نو مسلم مال آکھن لگا ہاں خلیفے نو حق حاصل ہے لے مال بطور قرض تو جس وقت پیسہ آ وجے قرض ادا کر دے. جناب ابو ذر دے ہاتھ سے جائی ڈانگ کٹ ماری اس یہودی دے سارے. آج فرمایا دین دے احکام دسن دا آسانی اختیار ہے. جنہیں زندگی پاک پیغمبر دا نال گزاری ہے تو کون ہونا. میں سنیا پیغمبر دا کولو ایک گل بڑی سخت آئی. میں سنیا پیغمبر دا کولو جس وقت فلان دی اولاد 40 تک پہنچ ویسی مال خدا نو اپنا مال تے بندگان خدا نو اپنا غلام سمجھ سن. خلیفہ بھی اس ذات جاندہ ہے. خلیفہ بھی اس ذات دے وچ آتا ہے. خلیفہ نے پوچھا جو ابو ذر اس گل دا کوئی گواہ بھی ہے اس گل دا کوئی گواہ بھی ہے یا جو پیغمبر نے فرمایا پوچھ نہیں پہ آیا تو حضرت امیر المومنین والد ہوئے آؤ میرا گواہ ہے. یہ خلیفہ حضرت امیر تو کرو پوچھدا جو اس حدیث سے تسی گواہ آؤ. آج جو پیغمبر نے فرمایا جو فلان دی اولاد جس وقت 40 تک پہنچ ویسی بندگان خدا نو اپنا غلام تے مال خدا نو اپنا مال سمجھن اس دے گواہ. حضرت امیر فرمائے میں اس تو بھی زیادہ میں پاک پیغمبر تو کرو سنیا ما اقلت الغبراء ولا اضلت السماء. اس زمین نے کسی نے اٹھایا نہیں اور اس آسمان نے کسی نے تسایا نہیں کیتا جس دی زبان ابو ذر دی زبان تو زیادہ سچی. کم چھوڑو اس نے شعر جو خلیفہ نے پوچھا کیڑی جات ہے زیادہ ناپسند. فرماؤں لگے رمضہ فرماؤں لگے سب تو ناپسند شے میں نے رمضہ. جتھے میں کچھ شرک دا زمانہ گزاریا میں سب تو ناپسند رمضہ. رمضے دا بھیج دیو. کوئی شخص ابو ذر غفاری نو ودا کرن واسطے نہیں بن سکتا. سخت حکم حکومت دا کوئی شخص ابو ذر غفاری نو روانہ کرن واسطے ودا کرن واسطے نہیں بن سکتا. یہ ہو کے میں سکتا ہے ٹوڑا ابو ذر حضرت امیر المومنین حسنین شریفین جناب عبداللہ بن عباس کے لوگ روانہ کرن واسطے تے ودا واسطے نہ بنجن. یہ تو پہنچ گئے. حضرت امیر المومنین الوداعی الفاظ ادا فرما رہے یا ابا ذر انکا غضبت للہ
تو فی سبیل اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو فی سبیل اللہ غضبناک ہوتا ہے، فَتْرُكْ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ، انہاں نے ہتھاں دے جنہاں دی دنیا نو چھوڑ دے جس دے بارے جنہاں تیرے کو ڈر آیا، اور اپنے دین نو لے کے تے روانہ ہوا جس دے بارے تین ڈر آیا جو یہ تیرا دین کھسے دے، اے تیرا دین کھسے دے۔ پچھو یہ مروان پہنچا جی، اس نے حضرت امیر نو آکھیا جو جس وقت خلیفہ دی طرف حکم ہے جو کوئی ودا کرنے واسطے نہیں مائن سکتا، تو اسی کیوں آئے ہو؟ حضرت امیر المومنین نے چابک ماریا اس دی ناکہ دے منہ دوتے، تو کون ہونا روکڑ والا؟ واپس بے آیا دربار خلافت میں آ کے حضرت امیر دی شکایت کی تھی ہے جو میری ناکہ دے منہ دوتے چابک مارے نے۔ حضرت امیر موجود ہے، میرے ناکہ دی منہ دوتے نے چابک ماریا۔ حضرت امیر فرماتا ہے تم بھی میری ناکہ دی منہ دوتے چابک مار لے اور کیا کرنے؟ جی ایک بندہ حکومت دی طرف دوڑتا پہنچا پچھو، ابو ذر ٹھہر بجو، اچھا جی کیا ہے؟ اے 200 درہم لئی بجو۔ یہ 200 درہم کیا ہے؟ یہ ہمارے مسلمین تقسیم ہویا تو میرے حصے چاہیا 200 درہم نہیں، کوئی نہ۔ پھر 200 درہم کی دو، ایک خلیفہ نے اپنے خالص مال دے وچوں دیتا، ہاں جو اعزاد طور دو تلے ہی بھائی۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں میں اس لئے احسان نو چاون واسطے تیار نہیں کہ میں محتاج بھی کوئی نہ، میری خرجین دے وچ حالا 2 جو دیاں روٹیاں موجود ہیں، میری خرجین دے وچ حالا 2 جو دیاں روٹیاں موجود ہیں۔ کتنے وفادار آئے، کتنے مطیع اور فرما بردار آئے، جنہاں دے نال حضرت امیر المومنین علیہ السلام دی محبت آئی۔ ایک شخص حضرت اصحاب جو خدمت حضرت امیر دے وچ حاضر ہویا، عرض کر لگا مولا آج ایک سونی جی تقریر چے سنایا، مطلب یہ ہے صفر المتقین، مولا میرا سامنے متقیان دی وصف بیان فرمایا۔ وَقَانَ رَجُلًا عَابِدًا، نام حمام اوس اور عبادت گزار مردہ، فَتَسَاقَلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ جَوَابِ، حضرت امیر نے چھوڑا جے اس نے جواب تو وہ جل ہوئے اور فرمایا یا حمام اتق اللہ، حمام خدا تو ڈر، وَأَحْسِنْ اور نیکی کر، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ متقیہ دے نال ہے، اللہ نیکاں دے نال ہے۔ فَلَمْ يَكْنَا حمام بِهَذَا الْقَوْلِ، حمام نے حضرت امیر دی اس گل دو تے قناعت نہ کی تھی، وَعَزَمَ عَلَيْهِ، حضرت امیر نو قسم دیتی جو متقیہ دے اوصاف میرے سامنے بیان فرمائے۔ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، حضرت امیر نے حمد خدا کی تھی، ثنائے ذات ذوالجلال کی تھی، اور اپنے خطبے دا آغاز ان لفظ دنال فرمایا الحمدللہ الذی خلق الخلق حین خلقہم، تمام حمد و ذات دی جس نے مخلوق نو پیدا فرمایا، جس وقت بھی پیدا فرمایا، غنی عن طاعتہم، انہاں دی اطاعت دی لوڑ کوئی نہ ہو، وآمنا من معصیتہم، تو انہاں دی نافرمانی دا ڈر کوئی نہ ہو، لأنہو لا تضرہ معصیت من عصاہو، اس واسطے جو کسی نافرمان دی نافرمانی اس دا کوئی بگاڑ نہیں سکتی، ولا تفیدہ طاعت من اطاعہ، اور کسی مطیع اور فرما بردار دی اطاعت اس نے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، دنیا دے میں جتھے جتھے کسی نو رکھنا چاہتا آیا رکھ چھوڑیا، وَخَسَمَ بَيْنَهُمْ بِعِيشَتَهُمْ، انہاں دے رزق انہاں دے درمیان تقسیم فرما چھوڑے، کسی نو گھٹ دیتا تے کسی نو ود دیتا، جی گھٹ جس نو دیتا نہ وہ پوچھ سکتا جو گھٹ کیوں دیتے ہی، تے جس نو ود دیتا
سمجھا گیا اگر وہ شکر گزار ہے تو شکر گزاری یہ کرے تو جی نہیں شکر گزار تو بات اس دا انجام وہی ہے جڑا نا شکر دا انجام ہوتا رازق وہ ہے دین اسلام دین فطرت سمجھا یہ گل دی کسی دا دماغ اگر خراب نہ ہوئے دماغ اس دا صحیح ہوئے مستقیم ہوئے سمجھائیے گل دی نہ وہ مشرک ہوندا نہ وہ قیامت دا انکار کرے دا جیت نہیں وہ دین دے احکام تو تے عمل کرن تو برگشتہ ہوندا اس واسطے جو عقل باطنی رسول ہے جیڑا اس کو ہدایت کرے دا راہ بنی یاد ایک شخص پاک پیغمبر دی بعثت تو پہلے بنی یاد دا ایک شخص ایک میلے دے تے ویدا آیا جی مکے دے قریب ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے جس نو سوق کے مکاس دے دے اور اس دے ارد گرد علاقے دے لوگ جڑے نو جمع ہوندے آئے جی وہ اپنے آباء و اجداد دے کارنامے بیان کرے دے آئے فساد اور بلاغت دے شعر پڑھ دے آئے جی اتھے تجارت ہوندیاں یا بنی ایاد دا ایک شخص بھی اتھے پہنچ بیٹھا ہے ایک کرندہ یا توحید دی تبلیغ اور ایک کرندہ یا قیامت دی تبلیغ جی حالانکہ کسی نبی دا زمانہ نہ آیا کسی رسول دا زمانہ نہ آیا جو اس دا یہ مبلغ ہو گیا ہاں پاک پیغمبر فرمائے آئے یہ پہلے حضرت دی بعثت تو پہلے وفات پا گیا بنی ایاد دے لوگ اگر حضرت کو آبانا تو حضرت فرمائے آئے اس شخص نے کوئی شعر اگر یاد ہونے نا تو میں نے سنایا یہ تو شعر حضرت توحید دی تے قیامت دی تبلیغ ہوندی آئی حضرت انہا اشعار نو پسند فرمائے آئے مولا فرمایا جس دن امت روز قیامت معشور ہو سن ایک امت ایسی ہو سی جس دا ایک فرد ہو سی صرف او بنی ایاد دا اے شخص ہو سی او بنی ایاد دا اے شخص ہو سی تو عرض کر رہا ہاں جس بندے دا عقل درست ہوئے صحیح ہوئے او مشرک بھی نہیں ہوندہ لا الہ الا اللہ پڑھن والا مشرک نہیں ہوندہ شرک آلہ پاسے نہیں ویدہ خالق بھی خدا نو سمجھدہ رازق بھی خدا نو سمجھدہ محیی بھی خدا نو سمجھدہ ممید بھی خدا نو سمجھدہ اولادہ دین والا بھی خدا نو سمجھدہ تدتیوں یا لین والا بھی خدا نو سمجھدہ وسیع رزق دین والا بھی خدا نو سمجھدہ تے فقیر تے مسکین رکھن والا کسی نو خدا ہی سمجھدہ کسی شاید کی نسبت کسی اور پاسے نہیں دیتا خالق رزق بھی خدا ہے تو مقسم الارزاق بھی خدا ہے کوئی اور تقسیم کرنے والا نہیں ہاں جو آکھے فلانا رزق تقسیم کرنے والا نہیں کوئی اور تقسیم کرنے والا نہیں جی مقسم الارزاق بھی آپ ہے یرزقو من یشاء بغیر حساب آج جس میں چاہتا بغیر حساب دے رزق دیتا رزق پیدا کرن والا بھی آپ ہے رزق پیدا کرن والا بھی آپ ہے تیرا کام تو صرف یہ کو جائے جو زمین نرم کر کے دے ویداڑا کے ساتھ جی وہ سنبل کو پیدا کرن والا خدا ہے وہ سٹا لوڑ والا خدا ہے تو ایک سٹے دے بھی جو 100 داڑا پیدا کرن والا خدا ہے سمجھا رہی ہے گا دی رازق خدا ہے جی ہر مال نو رزق نہیں آتے ہر مال نو رزق نہیں آتے رزق صرف اس کو آتے ہیں جڑا خدا دے اپنا کمایا ہویا اگر حلال ہے حلال ذرائع دنال کمایا تو اے رزق ہے جیتے جی شراب ویچ کے کمایاس جیتے کسی بدکاری دے اڈے تو کمایاس اس نو رزق نہیں آدھے رزق صرف حلال نو آدھے حرام نو رزق نہیں آدھے خدا حلال دینا خدا حرام نہیں دینا
جی کوئی شراب دا کاروبار کرن والا آکھے جو اللہ دا دتو ہے بہو ہے بکواس کرے دا حکم خدا دی مخالفت کر کے دا حرام مال کمایا سے رزق نہیں قسم بینہم معائشہم لوگاں دا درمیان لوگاں دا رزق تقسیم فرما چھوڑے مقسم رزاق بھی ہوئی فالمتقونہم فی آل الفضائل متقی ہی کائنات دوے صاحبان فضیلت ہے ایک موضوع دارمیہ حجودیہ یہ صفیت میں موجود آئی اس دقا میں آج حضرت امیر دے فضائل دا تذکرہ کر کے حضرت امیر دے فوجی دستے نو دشمن دے خلاف پڑھ کے دیا بطی ہے جے بندے دشمن دی نگاہ دے وجاویں دے حضرت امیر دی شہادت تو بعد جس وقت بنی امیہ دی حکومت نو ہویا استحکام اور معاویہ ہویا مسلط اور اے آیا کوفے دے دورے دے اس کو چادار بھی حجودی ہے زندہ ذرا اس نے بلا کے لے آؤ ذرا اس نے بلا کے لے آؤ آگی دار بھی حجودی ہے پہلے تو گستاخانہ انداز دنال آنکھن لگت کو تو بڑی موٹی ہو گئی ہے تیرا اے حصہ موٹا ہو گیا اے موٹا ہو گیا اے موٹا ہو گیا جناب دارمیہ حجودیہ فرمایا تیری ماں ہند بھی نہیں ہے نہیں میں نے تیری تعریف کی تھی ہے تو میں 10 جو علی دے نال محبت کی ہوئی تو میرے نال عداوت کی ہوئی جناب دارمیہ حجودیہ آکھن لگی علی دے نال محبت ہے علی دی تقسیم بسویت ہے ہکا جیہ بڑھنے دے آئے کسی نو کسی دے ترجیح نہ دے کسی نو کسی دے ترجیح نہ دے مال خدا نو بیت المال نو ہکا جے وڈن دے آئے علی دے نال محبت ہے اس واسطے جو پاک پیغمبر نے مقام غدیر خمد ہوتا ہے علی دی ولایت دا اعلان علی دے نال محبت ہے اس واسطے جو علی اہل دین دی تعظیم فرمائیں دے آئے اور مساکین دے نال محبت رکھ دے آئے ایک اللہ تیرے وچ کوئی نہیں تے پھر مذمت شروع کی تھی اس معاویہ دی اس نے روک لیا جو راڑ دے تو دس تیری حاجت کے تیری حاجت کے ہے میں تیری حاجت روائی کر رہا سیاسی گلہ ہو دیا نا ہاں جو میں اس نے چپ کرا لیا اپنی مذمت تو تیری حاجت کے ہے جناب دارمیہ حجودیہ جان دیئے جو جیڑا کچھ اس دا کول ہے وہ تو حقیقت اللہ ساڑھا الزام ہے کھلے دل دے نال مانگ لیں دے چھوڑے اس دا کام پاڑ ویسی جے نہ دیتے اس دا مذمت کرے سا تیری حاجت کے ہے جناب دارمیہ آنکھ لگیا 100 ڈاچی سرخ رنگ 100 ڈاچی سرخ رنگ کہ کرے سی 100 ڈاچی نو جناب دارمیہ حجودیہ کیا اپنے خاندان دی پرورش کرے سان تا بلندی دے کام کرے سان معاویہ آکھن لگا ہو دے علی تیرے تو منگیا حضرت علی دے کولو 100 ڈاچی دے چھوڑے دے دارمیہ حجودیہ آکھن لگی کسی ڈاچی دے والا دی ایک جٹی بھی نا حق نہ دے دے او تے بالحق تقسیم کرن والے قسم بینہم معیشتہم لوگوں کے درمیان انہاں دے رزق تقسیم فرما دیتے کئی نو ود دیتا کئی نو گھٹ دیتا فالمتقونہم فی آل الفضائل متقی ہی اس کائنات صاحبان فضیلت منطقہم الثواب گل کریں دے ٹھیک وملبسہم الاقتصاد لباس ہوتا انہاں درمیانی لباس ہوتا انہاں درمیانی گل صحیح لباس درمیانی زمین تو توازو اور انکساری دے نال چل دے غضو ابصارہم عما حرم اللہ علیہم اس پاس ویکھن تو اکھی بند رکھ دے جدے خدا بند عالم نے ویکھن کو حرام قرار دیتا وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ
اپنے کناں نو نفع دین والے علم دوتے موقوف و منحصر کرے دیں فضول گلا کدی نہ سو فضول گلا کدی نہ سنیا سمجھا گی ساڈا تے ممبر فضول گلا دا بن گیا مرکز ساڈا ممبر فضول گلا دا بن گیا مرکز سمجھا گئی سوائے فضول گلا دے سوائے مفروض دے سوائے کوڑ دے کوئی شاید نہیں لگتا البتہ ہر شخص کو پتہ نہیں لگتا جو یہ کوڑ ہے لیکن عقل دا نال اگر سوچے نا کتاب کوئی نہ پڑھی ہوئی ہو ستا بھی پتہ لگ ویندا جو اے کوڑ ہے یہ تو عقل دے خلافت گلا سمجھا گئی یہ گلا عقل دے خلافت اسی تو آپ کتاباں پڑھ کے نا آپ سوچتے ہیں کتاب دی گل بھی یہ ٹھیک ہے یا نہیں جی لکھن والے دے کولو غلطی ہو گئی ہے عقل کے آدھی ہے یہ گل انہاں دی شان دے لائق ہے یا انہاں دی شان دے لائق نہیں جی اگر شان دے لائق نہ ہوئے تو اس نے چاہ کے کتاب نو ہی پاسے رکھ چھوڑے چاہ کے کتاب نو ہی پاسے رکھ چھوڑے نیا سجے نیا جو گل ٹھیک ہے یا نہیں زمانہ گزر گیا بہت سارا آتا گلہ کرن تے پہنچاون والے بہت سارے کئیاں غلط پہنچائیاں سمجھا گئی تے کئیاں اپنی دکانداری بڑھائی جی کتابہ نے بھی اپنی دکانداریاں بڑھا دے گل سمجھا گئی ہے کتابہ والے بھی اپنی دکانداریاں بڑھا دے رہے سمجھا گئی ہے ہنجے بس اپنے کولو فرض ازادی کتاب بڑی زخیم کتاب ہے ایک ایک شہادت تو لکھ دا 18 صفحے دی لیدہ کے تو ہے آدھا میں خواب بچے جی اے گل خواب بچ میں پتہ لگی اے گل جیڑی ہے اے میں نفسیاتی طور دوتا ہے کیا نفسیاتی گلہ کیا خواب دیا گلہ نہیں گل معتبر ہوئے جی اور صحیح مستند لوگاں دی طرف نقل ہو کے ساڑھے تک آئی ہوئے وقت و ارادے شان دے خلاف بھی نہ ہوئے گل تام سمجھا گی گل تام آل بیت پیغمبر جیڑے دکھ ڈٹھے انہاں دکھاں نو بھی صحیح انداز دنا صحیح تاریخی واقعات دے لحاظ دنا انہاں بیان کرو بلا شک زہرا دیاں دھیاں لٹیاں اس سے کوئی شک کے نہیں انہاں نے سرہ تو چادرہ بھی لتھیاں او شار بشار دربار با دربار بازار با بازار پھرائیاں بھی گئیاں لیکن ایک گل بھی میری آقا ذاتی دے منہ دے وچوں نہیں دکھدی دربار یزید تک جیڑی کمزور ہو ایک کمزور گل بھی نہیں دکھدی ان ظالمہ دا سامنے جتھے گل کرنی پئی ہے انہی کیتی ہے گوئے کہ ایک سردار زادی اپنے ایک نافرمان غلام دے نال گل کر نہیں آج لوگ آتے ہیں جو آدھی آئی میں پہچانوں میں سیانوں میں گونا میں ریدی دیاں میں زہرا دی دیاں میں رسول زادیاں نا اپنے آپ نچھے بہندی آئی کئی نو پتہ نہ لگے جو میں کون کئی نو پتہ نہ لگے جو میں کون اپنے آپ نو چھپیندی آئی دسیندی نائی جو میں کون اسی واسطے جس وقت کربلا دے وچوں ٹری آئی ڈاڈا ملوٹا تے پرانا لباس پا لے تاریخ نے لفظ لکھے قد لبست ارذل ثیابہا ڈاڈا گھٹیا لباس دے میں تن کیتا کیوں کس واسطے اس واسطے جو کوفے دی کوئی عورت بھی بین نہ سجان سکے سجانت دلائق ویسے کوئی نہ
نہیں رہی جس کے سامنے 8 یا 9 براق اٹھے ہوئے پیا بکریے وکھرے پتر وکھرے اس دی کوئی حالت رہی نہیں آئی جو اس کو کوئی کوفے دی عورت پہچان لے پہچانن کا لائق تے نہیں رہی پھر بھی لباس ہی ہے جو پایا ہاں جو کوئی عورت میں نہ سجان سکے جس وقت کوفے دی ایک جگہ دوتے پہنچی ہے اور شور دی آواز بلند ہوئی ہے ایک بی بی چھت دوتے آئی ہے وہ آدھی ہے میں نٹھا جو اگلے اٹھ دوتے ایک بی بی سوار ہے جس دی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے جیڑی دشمن دے خوف تو کم دی ہے جھٹ جھٹ تو بعد پانی منگ دی ہے میری نظر اس بی بی دوتے جم گیا آخر میں تڑپ کے پوچھا بی بی میں پریشان کر دیتے میں نے حیران کر دیتے تیری شکل پہنی تیری شکل دہنی دی بڑی دھی دے نال ملتی ہے میں نبی دس جو تو ہے تو فرمانی آنا زینب و بنت علی ہے او علی دی اجنی دی زینب میں یا اور شاہ شہیدہ میرے میرا حسین گزر گئی ہے اس بازار یہ بازار ایڈا اوکھا رہا یہ لوگ ڈھائی مار کر ہو رہے ہیں انہوں نے متھے بازار دیا دیوارہ دینا لگے ہوئے ہیں اوکھا بازار آیا شام گزر گئی ہے بازار جو دربار دا منظر بڑا بھیانک آیا ایک کونے دے وچ بہ رہی ابن زیاد دے سامنے نہیں ہوئی ایک کونے دے وچ بہ رہی ہے دربار دے ایک پاس ہے بہ رہی ابن زیاد بار بار پوچھدا من حاضر متناعیہ ایک پاس بان والی کون ہے اللہ تی حفظ آئماؤہا جس نو کنیزہ ہر پاسوں گھیرے ہویا کسی دی جرت نہیں پڑتی جو کوئی دس ہے جا جو ایدی دی بڑی دی آخر مجبور ہو کے ایک کنیز نے دسیا جو ہے زینب کبرا علی دی بڑی دی ہے اس کبینے نے گستاخی دی زبان کھولی ہے میری آقا زادی نے اسی دے الفاظ اجبال کے اس دارو سخت جواب دیتا فرمایا ظالم رسوا ہویا فاسق رسوا ہویا وہ ساڑھا غیر ہے ساتھ خداوند عالم نے اپنے نبی دی نبوت دا شرف بخشیا یبن المرجانہ اتھے بی بی دے درمیان اور اس دے درمیان گلبت دی ہے بی بی دے قتل دا ارادہ کی تاس پہلو دے بچے کوفے دے رئیس عامر ابن حریث بیٹھا اب وہ آکھا نگا تیری غیرت جواب دے گئی ہے مردہ دے قتل تو بعد عورتہ دے قتل دے بھی تو لگیا آخر بی بی دی طرف وہ توجہ ہٹائیس سید سجاد دے نال گلہ کی دیان سید سجاد اور اس دے درمیان گلبت دی ہے سید سجاد دے قتل دے حکم دیتا جلاد لے کے ٹریا اٹھ میری آقا زادی اپنی جات نہیں ٹھہر سکی آقا اپنی گردن بچی اپنی گردن بدریے کی گردن تے رکھی ہے حالانکہ اگر تو ساڑھا خونہ تو سیر نہیں ہویا تو پھر میں اپنے بیمار تو بعد زندہ رانا پسند نہ کرے دی تے کر گئی ہے نہ سفران دے وچ بھی نہیں ہوئی کوئی یہ سفر سوکھے آئے جی بغیر معاملہ ہے زہرا دیاں بغیر پالانا ہے دے اٹھا دوتے سوار ہے کسی یاد ہوتے لوگ خوش ہوتے کسی یاد ہوتے لوگ مقابلہ کریں دے شام دے وچ اعلان ہو رہے جو ترک دے باقی آ رہے اور انہوں نے مزدورہ قید ہو کے آ رہی ہیں جس وقت پہنچے نہ شام دے دروازے تھے گلہ ہو یا لوگ آکھر لگے تُسی تا دے آئے ہو جو ایک ترک تُسی تا دے آئے ہو دہلہ من یہ تے زبان تے مدینے دی زبان یہ زبان تے مدینے دی زبان ہے گزر رہی ہیں اس تنگ بازار جو یہ بازار نہیں جڑا زوارہ نو وکھایا بیتا بڑا طولانی بازار آیا
جڑا باب شرکی تو شروع ہوتا ہے تو باب سات تو توجہ کے ختم ہوتا ہے جی ایک طولانی بازار ہے تنگ بازار ہے جی توحید ہو رہی ہے اب تک کنکریاں پھینک رہی ہیں بیبیاں حیا اور شرم دی وجہ تو کدی اس دیوار نال وجہ لگتی ہے کدی اس دیوار نال وجہ لگتی ہے سید سجاد دے منہ دے وچوں بھی یہ دکھ دی بھری گل اسی بازار دے وچ نکل گئی لیتنی لم تلدنی امی ہائے کاش میری ماں میں نہ جایا ہویا اور میں اے منظر نہ دیکھا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيغلب الذين ظلموا وينقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اس مجلس مبارک کا ثواب مولانا سید ظہیر الدین حیدر مرحوم اور نادی عالیہ سید زین الدین حسین مرحوم سید مرتضی مرحوم دی روح پرفتون عنایت فرما جنہاں دی صغائر کبائر معاف فرما جنہاں دی درجات بلند فرما آخر چیز سارے ثواب دے واسطے ان مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن